السلام دا پرچم لہراون والا وہ امیر معاویہ آکو تا سبحان اللہ۔ فرمائے سارے فوجا کے اندر علاقے فتح رہنے تھے کریں دے ایک مقام ہوتے پہنچے نبی علیہ السلام دے صحابی انجنہ دنا ہے عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے دوتے سوار تھیتے صحابی رسول اپنا گھوڑا بھجنے دوڑیں گے این مقام دوتے پہنچے جتا حضرت امیر معاویہ دا لشکر تے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں پہ فرمایا صحابی رسول کے حضرت امیر معاویہ دے کول بلتے اکھن لگے امیر معاویہ مسلمان غدار نہیں ہونے مسلمان وفادار ہونے مسلمان دھوکے باز نہیں ہونے مسلمان وفادار ہونے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے یارا نفا میں کیدے نال تقا کی دیوی میں کیدے نال بے وفائی کی دیوی اکھن لگے آمد کو پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنوانا نبی دے اعلان حضرت امیر معاویہ سر جھٹا کا جیتے رہے آخر لگے نبی دا فرمان سناور تیرا کم میں نبی دے فرمان دے ہوتے عمل کرنا امیر معاویہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیدن سنا نبی دی حدیث نبی دا فرمان سنا من تیرا کم میں تے عمل کرنا امیر معاویہ دا کم میں فرمایا جنی شان میں اللہ کو جنی شان میں اللہ قرآن دے آیتاں بھیجے اللہ جنی حتیٰ کو کرام بارا رہا کے فرمایا اے ہاتھ جو قرآن لکھن والے ہیں اے برکت حاضر اے حضمت والے حاضر اے شان والے حاضر حضرت امیر معاویہ کی شان تاریخ دے اندر نے حضرت امیر معاویہ کی شان دیکھا جانی اللہ دا قرآن کھول فرمایا اللہ دے قرآن دے اندر اے لکھا کرے وہی لکھن والے حضرت امیر معاویہ قرآن لکھن والے حضرت امیر معاویہ جہاں قرآن تیرے گھر دے اندر موجود ہے جہاں قرآن میرے گھر دے اندر موجود ہے جہاں قرآن نبی نے پڑھے جہاں قرآن ابو بکر صدیق نے پڑھا جہاں قرآن حضرت عمر نے پڑھا جہاں قرآن حضرت عثمان نے پڑھا جہاں قرآن حضرت علی نے پڑھا جہاں قرآن نیزے سے حضرت حسین نے پڑھا جہاں قرآن کربلا دے اندر حضرت حسین نے پڑھے ان قرآن کو لکھنے والے جتنا کتابیں کاتبی نے وہی ہے ہوتا قرآن لکھنے والے حضرت امیر معاویہ موجود حضرت امیر معاویہ بھی آکھن لگن کو جاتا کہ انہیں تا بس دو چار ایتاں تا لکھے نا دو چار ایتاں تا لکھے نا اور اگر دو چار ایتاں بھی لکھن تا والوی تا اللہ دے قرآن کو لکھے نا بھی آکھن لگے اے نبی علیہ السلام دا منشیہ ای وحی نے لکھی نبی علیہ السلام دے خط لکھ دے ہن علماء کرام نے کتابیں دے اندر لکھے تیرے میرے پیارے پیغمبر نے اپنی زندگی دے اندر 165 خط لکھے تیرے مختلف بادشاہوں نے کول بھیجے ای 165 خطاں دے اندر فرمایا 3 خط لکھن والے بے انسان 135 خط لکھن والا جو انسان ہے لکھان والا نبی ہے لکھن والے کو امیر معاویہ تھوڑے جو توجہ فرما اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خط لکھن تے نبی دے خط بھی تو وہی ہے اکھڑتا سبحان اللہ نبی اپنی مرضی دے رائے نہیں علینا اے لکھو تو نبی لکھو تو میرے پیارے پیغمبر نے اللہ نے نبی کو نفائے پیچھے نبی نے امیر معاویہ کو سزا دے امیر معاویہ کو نال بھی ہاتھے حضرت امیر معاویہ دے کوئی ایک خط لکھوائے گے فرمایا ایک خط بھی میرے محمد دی واہی ہے قرآن بھی فرمایا واہی ہے اتے اے تا امیر معاویہ نبی کا مرشیہ میدہ ہے وہ تیرا مرشی ہے یا میدہ مرشی ہے ایک دکاندار کا مرشی ہے ایک فیکٹری والے کا مرشی ہے ایک کاروبار میں تاجر والے کا مرشی ہے
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول اے صحابی حضرت عمر بن عبسہ سارے کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچن تے آکھن لگے امیر معاویہ مسلمان وفادار ادھر مسلمان بے وفا کوئی نہیں ہوندے مسلمان غدار نہیں ہوندے نبی دے کلمے پڑھن والا غدار نہیں ہوگا نبی دے کلمے پڑھن والا دھوکے باز نہیں ہوگا نبی دے کلمے پڑھن والا کہیں کو دھوکا نہیں دینا بے وفا نہیں ہونا ورنہ جے نبی دا کلمہ پڑھیے جدی نسبت نبی دے نال ہے ان زمانے دا ہوئے یا ان زمانے دا ہوئے ان زمانے دا ہوئے یا تو تے میں ہو تیرے میرے پیارے پیغمبر نے بے وفائی نہیں سکھائی تیرے میرے پیارے پیغمبر نے وفا اگر لگے دسا کیا آکھنا چاہتی ہوں حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندن میں اپنے کنہ دے نال حضور علیہ السلام کو حدیث سنی آمین حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر کہیں دے نال ترا معاہدہ تھے جنگ دے اندر یا کوئی معاملے دے اندر اگر کہیں دے نال معاہدہ تھے جس ویلے معاہدے دی مدت ختم تھی ونجے پیچھے تساؤ کو سکتے آکو تیرا تے میرا معاہدہ آج ختم تھی گئے لہذا اگو تے اپنی زندگی اپنے طرز نال تو گزاری میں اپنی طرز نال گزرساں تیرے میرے معاملات جڑے اپنا معاہدہ آئے ختم تھی گئے تا تسا اعلان نہ کیتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی فرمایا مدت کرو پہلے فوج نہیں جنتے گئے مدت کرو پہلے سپاہی جنتے نہیں گئے لیکن نبی دے غلام نے حدیث سنائی ہے آمد حضرت امیر معاویہ دے دروازے پہ جھنجھنا جے کو لوگ حضرت امیر معاویہ کو معاذ اللہ غلط وحد آدھے جس ویلے نبی کا فرمان حضرت امیر معاویہ نے سنے حضرت امیر معاویہ نے اعلان کیتے او میرے سپاہی ہو او میرے فوجی ہو سرگنو جتنا علاقہ فتح کر چکے ہیں جتنا علاقے دے اندر گھس آئے میں محمد کریم کا فرمان سن چکا سارا علاقہ چھوڑ دو جتنا نبی کا فرمان آوے امیر معاویہ دی کیا ضرورت ہے فرمایا امیر معاویہ دی زندگی یا اللہ نے قرآن کے مطابق پیشے یا محمد رسول اللہ کے فرمان نعرہ تکبیر فرمایا سارا حضرت امیر معاویہ نے علاقہ چھوڑ دیتا کیڑی گال دوتے نبی سیدھی ایک حدیث مبارک دوتے اپتا سبحان اللہ جڑا نبی دے ایک فرمان دی اتنا تعظیم کھڑا کریں دے جڑا نبی علیہ السلام دی ایک حدیث مبارک دی اتنا فرمایا عزت احترام کھڑا کریں دے جو علاقہ فتح کیا ہویا چھوڑ دے واپس آگے جڑا علاقے دے ہوتے وقت قبضہ کرے وہ انہیں علاقہ نہیں چھوڑنا ہویا ہوگا فرمایا انہیں اندر اسلحہ بھی خرچ کیا ہو سے ممکن ہے انہیں اندر کوئی فوجی بھی شہید پہ ہو سر ممکن ہے انہیں اندر کوئی چالیسار بھی شہید پہ ہو سر لیکن حضرت امیر معاویہ نے طاقت میں پورے شائع حضرت امیر معاویہ نے طاقت میں کو پیغام دیتے او محمد کریم دے غلاموں پڑھنے والے ہو جتا قرآن آوانگے محمد کا فرمان آوانگے فرمایا بے شک دنیا کا گھاٹا آوانگے دنیا کا گھاٹا کر چھوڑا ہے نہ اللہ کے قرآن کو دعائے نہ محمد رسول اللہ کے فرمان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا جمعہ دی نماز واسطے یہ جمعہ پڑھے نے جمعہ دے تے خطبہ دیتے نے حضرت امیر معاویہ فرمایا اے مال غنیمت ہے مال فائع فرمایا اے مال غنیمت ہے مال فائع اے میرا ہے یہ آپ کے مسائل اور ان کا حل ایک کتاب ہے ان کی دوسری جلد دے اندر یہ واقعہ لکھا گیا پر میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ منبر دوتے تشریف فرما ہے جمعہ دی دیوار ہے جمعہ دا خطبہ پہ دینے پہ اکھر لگن اے مال میرا ہے اے مال افسانہ ہے اے مال فائع مال غنیمت میرا ہے سارے لوگ خاموش ہیں پورا ہفتہ گزر گیا وال جمعہ دی دیوار آئی سیدنا
جمعہ آیا تیجے جمعے دے ہوتے حضرت امیر معاویہ نے والے اعلان کیتا اے مال فائے میرا ہے اے مال غنیمت میرا ہے وہ مجمع کے اندر باون والے ایک شخص کھڑا کیا آگے لگا امیر معاویہ اے مال تیرا چیلے ہے اے مال تو نبی دی امت ہے اے مال تو مال غنیمت ہے اے مال تو مال فائے ہے اے تو نبی دی امت دے خرچ کیتا ایسے اے تو نبی نے فرمایا غریبہ مسکینہ یتیمہ مجاہدین ہوتے خرچ کیتا ویسے حضرت امیر معاویہ نے خطبے دے بعد اس شخص کو سجوایا نماز دے بعد اپنے کول دیں گے لوگ آنے لگے پتہ جنہیں نال چاپڑ دیے اٹھی دے سوال دے جواب دیتے سی اگو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے جوان جنہیں بھی نگاہ یا اللہ نے قرآن میں ہوتے ہیں یا محمد رسول اللہ دے فرمان سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت امیر معاویہ نے ایک حدیث مبارک سنی ہے کہ فرمایا اون حدیث مبارک کو سنتے ہی واسطے وہ فرمے دے اے مال میرا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا این بندے کو این شخص کو اپنے منبر دے ہوتے اپنے تخت دے ہوتے ملایا اپنا سبحان اللہ اپنے منبر تے بٹھایا اپنے اون تخت دے اوتے بٹھایا آکھن لگا تینے کو جلا بخشیے اللہ تمہیں زندہ کرے میں اپنے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک فرمان سنے ہم میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا ہو میرے بعد ایسے حکمران ہم سے جنہیں بھی حکمرانی قرآن حدیث شریعت کے خلاف ہو سے انہیں کو ٹوکن والا کوئی کہنا ہو سے انہیں کو روکن والا کوئی کہنا ہو سے حضرت امیر معاویہ نے فرمایا این واسطے میں بار بار کام دہرانا آنی کوئی بندہ ہے میری حکومت کو حکمرانوں کی طرح تو نہیں لیکن آج میں کو پتہ چلے میں کو روکن والے نے روکے فرمایا میری حکومت انہا حکمرانوں کی طرح نہیں میری حکومت یا اللہ دے قرآن دے مطابق ہے یا نبی دے فرمان سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا میں حضور علیہ السلام کو سنے ہم اللہ دے نبی نے فرمایا کہ زمانہ ہم سے میرے بعد وہ جہدی حکمران ہم سے جنہیں دی حکومت خلاف شریعت ہو سے شریعت تو ہٹ دے فیصلے کرے سن لیکن انہاں دے کو بلے سے کوئی کہنا تے اللہ ایو جے لوگیں کو بندرے دی طرح جہنم دے اندر بھیج چھوڑے سن اللہ ایو جا لوگوں کو بندرے دی طرح گھسیٹ دے جہنم دے اندر بھیج دے سن میں امیر معاویہ اس حدیث نے میرے سامنے ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تینے کو زندہ کیتے اللہ تینے زندہ کرے تینے کو جلا بخشے اللہ تینے رحمت نازل فرمائے حضرت امیر معاویہ کی زندگی حضرت امیر معاویہ کا اوپر حضرت امیر معاویہ کا بحر حضرت امیر معاویہ کا تلر حضرت امیر معاویہ کا کھاور حضرت امیر معاویہ کا پیور فرمایا حضرت امیر معاویہ کی زندگی یا اللہ کے قرآن میں مطابق ہے یا نبی کے فرمان سبحان اللہ سبحان اللہ ایک دیوار حضرت امیر معاویہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ انہیں دیکھو ایک مہمان آ گیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بلال نے کھانا روٹی وغیرہ دا انتظام کی تو نے رات دا ٹائم تھیا شام دا ٹائم تھیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ای مہمان کو اپنی بیٹھک دے اندر بلایا روٹی کھاون پیون دا انتظام کیتا رات دا کوئی ٹائم ہا تے اے مہمان کمرے دے اندر مہمان خانے دے اندر اے شعر و شعری تے گانے اے آکھن شروع کر دیتو سی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گھر والی دی آنکھوں کھل دیے فرمایا اے کمرے دے قریب وے دیے آواز پیم دیے کان لاوے تاؤں دے وچو گانے دی آواز پیم دیے وے دیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جگہ دیے اٹھے دیے اٹھا کے گھنم دیے آکھن لگیے ذرا سونا ہے تیرا مہمان ہے ایک کو چاہیے اے اللہ کا قرآن پڑھے ہاں اے گاون تے گانے کی آواز حضرت امیر معاویہ صدق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعرہ تکبیر
شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، شان آل بیت۔ میں صرف ایک دو منٹ دے اندر اپنی گال مکاواں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر والی تو آکر لگن، گھر والی نے آکے تیرا مہمان کمرے دے اندر ستا ہویا گانے پہ آدھے چاہیدہ ہے قرآن پڑھیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی موقع دوتے اپنی گھر والی کو نبی دا فرمان سنائے۔ آپ کو سبحان اللہ۔ حضرت امیر معاویہ نے آکے تے کو پتہ کہنی میرے پیارے پیغمبر دی شریعت دے اندر جاسوسی کرنا حرام ہے۔ فرمایا تو کہیں دی حویلی دے اندر، کہیں دے گھر دے اندر کان لا پہ آواز گال سننا میرے پیارے پیغمبر دی حدیث ہے۔ بے شک کہیں دا عمل غلط ہے، کہیں دا کام خراب ہے، میں نہیں آدھا صحیح کیا کرے دے، لیکن تیرے میرے نبی نے فرمایا کہیں دی جاسوسی نہ کرو۔ موقع دوتے حضرت امیر معاویہ نے نبی دی حدیث تے نبی دا فرمان سنایا۔ اگر دیکھو پتہ ہے نہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ کہیں دے گھر کو جاتی پاوے یا کوئی سراغ کو جاتی پاوے تو اگر بندہ ان دیا اکھیں کر دے وے تو فرمایا اللہ انہیں کو مواخذہ نہ گن سے، فرمایا کہیں دے گھر دے اندر بڑھنا یا ان دی جاسوسی کرنا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا این موقع دے ہوتے اگر سنوائے تو نبی دا فرمان سنائے۔ سبحان اللہ۔ توقع میں کو عمل دی توفیق عطا فرمان وما علینا الا البلاغ۔